بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچپن میں ایک دن سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک باروب صاحب حشمت نورانی صورت والے بزرگ گھوڑے پر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمہیں ان کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارکہ میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ پکڑ لو۔ پھر دست اقدس پر بیعت لی اور کلمہ کی تلقین کی فرمائی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے کلمہ طیبہ پڑھا تو درجات و مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں صدق و صفا یعنی سچائی اور پاکیزگی پیدا ہو گئی۔ توجہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے وجود میں عدل و محاسبہ نفسی پیدا ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب توجہ فرمائی، جس سے میرے اندر حیا اور صحاوت کا نور پیدا ہو گیا۔ پھر وہ بھی اس نورانی مجلس سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر توجہ فرمائی تو میرا جسم علم، شجاعت اور حلم سے بھر گیا۔ پھر آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے فرزند ہو۔ پھر میں نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا اور ان کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں پہن لیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما دیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخلوق خدا کی رہنمائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جو کچھ بھی دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ ایک دفعہ ایک چرواہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، ایک دفعہ میں اپنے بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کتے نے مادہ بھیڑ سے جمع کیا، جس کے نتیجے میں وہ مادہ بھیڑ حاملہ ہو گئی، اور اب اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم اسے بھیڑ کے حکم میں لیں یا کتے کے حکم میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کہ اگر وہ بچہ گھاس کھاتا ہے تو بھیڑ کے حکم میں ہے، اور اگر گوشت کھاتا ہے تو کتے کے حکم میں ہے۔ چرواہا کبھی گھاس کھاتا ہے اور کبھی گوشت کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کہ اگر کتے کی طرح پانی پیتا ہے تو کتے کے حکم میں ہے، ورنہ بھیڑ کے حکم میں۔ چرواہا دیکھا ہے کہ دونوں طرح سے پانی پیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو چلتے وقت اگر حلہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو کتا ہے، اور اگر آگے آگے چلتا ہے تو بھیڑ ہے۔ چرواہا دیکھا ہے کہ کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کہ اگر اپنے پیٹ کے بل بیٹھتا ہے تو بھیڑ ہے، اگر پونچھ کے بل بیٹھتا ہے تو کتا ہے۔ چرواہا دیکھا ہے کہ دونوں طرح سے بیٹھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کہ کتوں کی طرح سے ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو کتا ہے، ورنہ بھیڑ ہے۔ چرواہا دیکھا ہے کہ دونوں طرح سے کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے ذبح کر کے دیکھو کہ اگر اس میں اوجڑی ہے تو بھیڑ ہے، ورنہ کتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران ایک شخص دوسرے شخص کو گریبان سے پکڑ کر لایا اور کہتا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ تم بھی اس سے قتل کر دو۔ مقتول کا بھائی قاتل پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے، وہ زمین پر بے جان ہو کر گر پڑتا ہے۔
मकतूल का भाई समझता है कि वो मर गया, लिहाजा वहां से चला जाता है। कातिल के रिश्तेदार आकर देखते हैं कि अभी उसमें कुछ जान बाकी है। उसे उठाकर ले जाते हैं और काफी इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है। एक दिन ठीक होने के बाद जो ये अपने घर से निकलता है तो मकतूल के भाई से मुलाकात होती है। मकतूल का भाई दोबारा से उससे पकड़ता है कि तू मेरे भाई का कातिल है, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। वो कहता है कि भाई तुम एक दफा मुझे मार चुके हो, अब कैसा कसास। मकतूल का भाई उसे पकड़कर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाता है और मसले को बयान करता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा से उसे कत्ल करने की इजाजत दे देते हैं। कातिल चिल्लाता है कि भाई एक दफा तो ये मुझे मार चुका है, अब कैसा मारना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके बारे में यूं फैसला किया कि अगरचे मकतूल का भाई उसे एक दफा मार चुका है, लेकिन अगर फिर भी अपने भाई का कसास लेना चाहता है तो पहले ये इजाजत दे कि ये इसी तरह की ज़र्ब जो ये पहले उसे लगा चुका है लगाकर अपना बदला ले ले, फिर वो अपने भाई का इससे बदला ले। अब जो मकतूल के भाई ने देखा कि जैसी ज़र्ब मैंने उसे लगाई थी और नहीं मरा, अगर वो मेरे लगाई जाए तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लिहाजा वो अपनी अदा से बाज आ गया। इस तरह दोनों सही और सालम महकमे से बाहर आ गए। इसी तरह का वाक़या बच्चे के कत्ल और बाप के अदा के बारे में भी नकल हुआ है, जहां हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी तरह का फैसला किया था। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।